سیغان کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی شروع کی۔ وہ اشبا نام کے قلعہ کے قریب پہنچا۔ یہاں کے لوگوں نے اپنی پوری جنگی تیاری کر رکھی تھی اور اپنے قلعے کے چاروں طرف خندقیں کھود لی تھی، اور اپنے قلعے کے مغرب میں رہنے والے غیر مسلم چنوں اور دوسرے دیہاتیوں کو بھی مسلح کر کے انہیں اپنے قلعے کے اندر لے آئے تھے۔ محمد بن قاسم نے جب قلعے پر حملہ آور ہونا شروع کیا اور قلعے کے محاصرے میں انتہا درجے کی شدت پیدا کی، جب محاصرہ ایک ہفتہ تک جاری رہا، تب قلعے میں محصور ہو جانے والے لشکریوں نے اندازہ کر لیا کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا آج نہیں تو کل مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ اس بنا پر انہوں نے اپنے قاصد بھیج کر محمد بن قاسم سے امان طلب کی۔ محمد بن قاسم نے ان کی درخواست منظور کر لی اور ان پر سالانہ خراج لگا کر وہاں اپنا حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے بعد دریائے سندھ کے مغربی کنارے ہی محمد بن قاسم نے بٹ کا رخ کیا۔ بٹ کا حاکم ان دنوں راجہ راسل تھا۔ محمد بن قاسم نے اسے خط لکھا اور اسے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کر لے تو اسے کچھ علاقوں پر حاکم برقرار رکھا جائے گا۔ جب راجہ راسل کی طرف سے محمد بن قاسم کو کوئی جواب نہ ملا، تب محمد بن قاسم نے اس کے بھائی راجہ موقع بن وسائع کو یہی شرائط پیش کی۔ یہ موقع بن وسائع سورتا کا حاکم تھا۔ موقع کو جب محمد بن قاسم کا خط ملا تو اسے جواب میں کہلا بھیجا، جو شرائط آپ نے میری طرف روانہ کی ہیں میں اس کا شکر گزار ہوں، اور میں آپ کی اطاعت دل و جان سے قبول کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اپنے گمان میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میری یہ اطاعت کسی بہانے یا حادثے کا باعث بنے تو پھر ہم آپ کے حکم کے تابع اور فرمانبردار ہو جائیں گے، لیکن جس راجہ کا میں نمک خوار ہوں اس کا حق نمک ہم خدمتگاروں پر لازم ہے۔ اس سے عہد شکنی اور بے وفائی کرنا ایسا گناہ اور خیانت ہے جو دور اندیشی اور امانت سے بعید ہے، اور جب تک مخالف کی طاقت سے ایسا خوف پیدا نہ ہو جو کہ نفس اور جان کے لیے خطرہ بن جائے، اس وقت تک امانت اور دور اندیشی سے کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے۔ راجہ موقع نے مزید لکھا کہ سندھ ہمارا وطن ہے اور ہمارے آباء و اجداد کا ورثہ ہے اور حاصل کیا ہوا ہے۔ راجہ داہر ہمارا عزیز ہے، اگر وہ سربلند ہوگا تو اس کی سربلندیوں میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، اس کے آرام اور تکلیف میں شریک ہونا ہمارا فرض ہے، لیکن یہ بھی ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ یہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل کر دوسروں کے پاس جانے والا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو موقع سے فائدہ اٹھائے۔ اب آپ نے چونکہ مجھ پر بھروسہ کیا اور میرے نام خط لکھا ہے اور فیاضی سے پیش آ رہے ہیں، اسی عقل مندی کا تقاضا ہے کہ میں بھی آپ کا ساتھ دوں، لیکن اگر میں بغیر جنگ کے آپ کے ساتھ ہو جاؤں تو اپنے خاندان اور دوسرے لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں گا، گر جاؤں گا۔ آپ کی اطاعت قبول کرنے اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے میرے من میں ایک تدبیر ہے، وہ یہ کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کے بہانے ساگرا کے علاقے کی طرف جاؤں گا۔ آپ اپنے لشکر کا ایک حصہ بیچ کر مجھ پر حملہ آور ہو کر مجھے گرفتار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد میں آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کرنے پر تیار ہو جاؤں گا اور ہمارا سارا علاقہ آپ کے دبا فرما ہو جائے گا۔ چنانچہ موقع کی تدبیر کے مطابق موقع جب اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ساگرا جانے کے لیے نکلا تو محمد بن قاسم نے اپنے ایک سالار کو چند دستے دے کر روانہ کیا۔ انہوں نے موقع کو گرفتار کر کے محمد بن قاسم کے سامنے پیش کر دیا۔ گرفتار ہونے والوں میں اس کے خاندان کے علاوہ 20 بڑے بڑے ٹھاکر اور ان کے ہمنوا بھی تھے۔ جب راجہ موقع کو اس کے خاندان اور سرداروں کے ساتھ محمد بن قاسم کے سامنے پیش کیا گیا تو محمد بن قاسم اس کے ساتھ نہایت احترام اور عزت کے ساتھ پیش آیا۔ راجہ کو فوراً مسلمانوں نے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور 1,00,000 درہم بطور انعام اسے دیے اور قلعت سے سرفراز کیا۔ اس کے علاوہ اس کے خاندان کے لوگوں اور بڑے بڑے ٹھاکروں کو بھی گھوڑے اور انعامات دیے گئے۔ ساتھ ہی سورت اور بھٹ کے علاقے کی گومت بھی موقع کے سپرد کی گئی، اور مزید نوازش یہ کی گئی کہ ایک تحریری فرمان جاری کیا کہ بھٹ حکومت نسل بعد نسل اس کے خاندان میں قائم رہے گی۔ مورخین کا بیان ہے کہ راجہ موقع کو جو مسلمانوں کی طرف سے انعام دیا گیا، یہ اپنی قسم کا پہلا انعام ہے جو عربوں نے دیا۔